میری بہن جب ICU میں گئی ہے تو میں کسی کو یہاں بتا نہیں سکتا، نہ وہ بتا سکتا ہوں کہ سے مقدس آپ کی چھوٹی تھی؟ مجھ سے چھوٹی تھی۔ سوشل میڈیا پر ایک واقعہ ہے، ایک ہوا کی بیٹی نے اپنے باپ کی جان بچا لی اور اپنی جان گنوا دی۔ ناظرین، یہ ہے وہ مقدس جس کی آخری رام گاہ میں بیٹھا ہوں، جس نے اپنی زندگی گوا کر اپنے والد کی زندگی بچا لی، اپنی زندگی کی بازی دے کر اپنے والد صاحب کی زندگی بچا لی۔ یہ ہے وہ ہوا کی بیٹی، یہ ہے وہ خوش قسمت بیٹی جس نے باپ کو جیت لیا، جس نے آخرت کو جیت لیا۔ ماہ رمضان کے نیک مہینے میں جمعے کا دن لیا اور بہت بڑا جنازہ، اور پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسائل کام کی۔ گھر والے موجود ہیں، بات کریں گے آخری کیا باتیں ہوئی، کیا فیلنگ تھی اس بیٹی کی، کتنا خوش تھی جگر دے کر۔ آئیں بات۔ السلام علیکم ناظرین، اس میں مدثر ہمیشہ کی طرح مدثر نے حق اور سچ کی بات کی۔ لاہور سے سفر کیا ہے ملتان سے لودھنا کی طرف۔ سوشل میڈیا پر ایک واقعہ ہے، ایک ہوا کی بیٹی نے اپنے باپ کی جان بچا لی اور اپنی جان گنوا دی۔ بڑا معاملہ تھا، سوشل میڈیا پہ زیر بحث ہے۔ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لوحقین اور بھی بیٹھے ہیں، اور ایک ہوتا ہے گھر میں صف ماتم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر چیزیں بڑی سادگی سے ہیں۔ ڈاکٹرز کی غفلت تو نہیں ہے کہیں، انہیں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ؟ نوید۔ نوید، آپ ان کے بھائی ہیں؟ جی جی۔ اچھا بتائیے گا، سوشل میڈیا پر بڑی ویڈیوز لگیں کہ یہ معاملہ ہوا، اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری بہن جنتی ہے اور نیک مہینہ، سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ بتائیں یہ کس طرح بیماری شروع ہوئی والد صاحب کو، اور کس طرح یہ ٹرانسپلانٹ کا واقعات سارے بنے؟ میرے والد 2.5 سال سے بیمار تھے، جس کا ہمیں ان کی بیماری کا پتہ ہمیں چلا 2.5 سال پہلے۔ ان کو اچانک بخار ہوا تھا، اچانک تو ہم جب بخار میں ان کو لے کے گئے ڈاکٹرز کے پاس، جو بخار 2 سے 3 دن سے بخار ان کا نہیں کم ہو رہا تھا، تو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، تو جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد کا جو جگر ہے وہ کمزور ہے۔ تو اس کے بعد ان کا 2 سے 3 دن ہم نے ٹریٹمنٹ کروایا، ان کا بخار کچھ نارمل ہوا، وہ تھوڑے اسٹیبل ہوئے۔ پھر ہم انہیں ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے جو جگر کے ڈاکٹر تھے اسپیشل، تو انہوں نے کہا جن کا علاج چلے گا بہتر ہو جائیں گے، نہیں تو جو ان کی کنڈیشن ہے یہی رہے گی، زیادہ خراب نہیں ہوگی۔ تو 2 سے 2.5 سال تک علاج چلتا رہا، تو اس کے بعد والد کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہوئی، جو تھی اس سے بھی زیادہ خراب ہوتی رہی، کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہم نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا آخری جو حال ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہے، لیور کا ٹرانسپلانٹ، آپ وہی کروائیں، مزید اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کون دے سکتا تھا؟ ڈاکٹرز نے کیا رائے دی؟ آخر اس بہن کا ہی بتایا یا سسٹر کس طرح راضی؟ ڈاکٹر نے کس طرح ایگری کیا؟ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ کے فیملی ممبر میں سے کوئی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ ادروائز کوئی باہر کا بندہ نہیں دے سکتا جو آپ کے فیملی کا یا بلڈ ریلیشن ہو۔ تو ہم 5 بہن بھائی تھے، تو اس کے اندر سے پھر ہم نے جب یہی مشورہ کیا کہ جس کا میچ ہوگا وہی دے سکتا ہے۔ تو جب ہم گئے وہاں ٹرانسپلانٹ کے لیے، انہوں نے جو ریکوائرمنٹس بتائی تھی، سب سے پہلے تو اس کے اندر بلڈ گروپ میں میچ ہونا لازمی تھا۔ تو بلڈ گروپ ہم 5 بہن بھائیوں میں سے ایک تو دے نہیں سکتا، وہ تو بہت چھوٹا ہے بھائی میرا، 11-12 سال کا ہے۔ تو ہم 4 بہن بھائیوں میں سے میرا اور میری جس بہن نے دی ہے چھوٹی، اس کا بلڈ گروپ میچ ہوا تھا۔ آپ سے مقدس آپ کی چھوٹی تھی؟ مجھ سے چھوٹی تھی، کتنی ایج تھی آپ کی؟ 21 سال تھی۔ 21 سال۔ 21 سال کی ایج میں مقدس نے باپ کے لیے قربانی دی، اور اللہ کا کام صرف اللہ جانتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ خبریں لگی ہیں، کوئی غفلت ہوئی ہے ڈاکٹروں کی؟ آپ بھائی ہیں سکے، بیٹھے ہیں کیمرے پہ، بتائیں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں وہیں پہ ساتھ ہی تھا اس کے، میں پورا مہینہ ان کے ساتھ ہی رہا ہوں اب تک، جب سے ہم گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے، ڈونرز کو زیادہ تر کچھ نہیں ہوتا، بس میری بہن کے نصیب میں یہ شہادت، یہ رتبہ اللہ نے لکھا تھا کہ اس نے گمنام مرنا تو سب نے آج نہیں تو کل کر، بس میری بہن نے یہ گمنام موت نہیں جانا تھا، ایک لیسن دے کے، ایک سبق دیکھ کے جانا تھا جو سب کو دے گئی ہے، بہادری کا، محبت کا۔ حوصلہ رکھیں، دیکھیں ایک بہن کا جانا بھائی کو دکھ، اور یہ سامنے ہے سوشل میڈیا پر۔ اور ایک بہت بڑی مثال، مقدس آپی کیا کرتی تھی؟ گھر میں رہتی تھی، اسٹڈی کرتی تھی، زندگی روزمرہ زندگی میں کیا مصروف تھی؟ اس نے، میری بہن نے BSc کی ہوئی تھی، اب وہ ٹیچنگ کر رہی تھی، آگے اس نے ماسٹر کرنا تھا۔ تو اس نے یہی کہا تھا کہ جب بابا کا آپریٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپریٹ کا یہ 3 سے 4 مہینے کا پروسیس چل رہا تھا ڈاکٹرز کا، کہ 2 مہینہ ہم پہلے وہاں تھے، اب پھر ہم دوبارہ گئے تھے مہینہ، تو انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم دے دیا تھا۔ تو اس لیے نا اس دوران
تو وہ بھی گھر میں تھی یا ٹیچنگ کر رہی تھی ویسے تو، پر اس نے کہا تھا کہ اپریٹ کے بعد انشاءاللہ پھر میں نے ماسٹر کرنا ہے، بس اللہ کو پھر یہ منظور ہی نہیں تھا اس کا ماسٹر کرنا۔ والدہ حیات ہے ماشاءاللہ؟ جی حیات ہے ماشاءاللہ۔ والدہ نے جب یہ چیزیں دیکھی ہیں تو والدہ کا اس کے بعد کیا رد عمل ہے؟ ایک ماں کی فیلنگ تو صرف ماں ہی جانتی ہے، ایک اپنے لگتے جگر کو کھو دینا، ماں نے کیا رد عمل ہے؟ بابا کو جب بتایا تو بابا نے بڑا حوصلہ کیا، ماما میری بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے جوان اولاد ہو اور وہ بھی جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے چلے جانا ہے، وہ بھی ایسے، ہمیں تو کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسے اس نے چلے جانا ہے۔ بس والد کو فی الفور بتا دیا تھا کہ آپ ہی دنیا فانی سے چونک کر گئی ہیں، بتایا تھا اسی ٹائم؟ والد کو ہم نے کچھ دیر پہلے بتا دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں آ رہی ہے۔ تو 9-10 بجے ہم نے والد کو یہ خبر بتا دی تھی۔ اس کے بعد 2 سے 3 گھنٹے بعد 1 بج کے کچھ منٹ پہ میری سسٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو پھر 10 بجے کے بعد ہم نے پھر والد کو جب دوبارہ گئے تو ہم نے والد کو بڑا، پہلے تو حوصلہ ہی نہیں تھا کہ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، کیونکہ وہ خود ایک پیشنٹ تھے، اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو جائے۔ ایک تو ویسے ہی چلا گیا، ہم اتنا بڑا رسک تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، افورڈ نہیں کر سکتے، تو بس حوصلہ کر کے بتایا۔ معاشرے میں بیٹیوں کو بڑا کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ جو مثال قائم کی ہے مقدس آپ ہی نے، اس کے بعد آپ ملک پاکستان کی عوام کو، فیملیز کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا بیٹیوں میں ہمت نہیں ہوتی۔ میری بہن جب ICU میں گئی ہے تو میں کسی کو یہاں بتا نہیں سکتا، نہ وہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی بھی پریشانی نہیں تھی، جبکہ ڈاکٹرز اس ٹرانسپلانٹ کے اندر ڈاکٹرز ڈونرز کو تو خاص طور پہ 3 سے 4 دفعہ میٹنگ کر کے بار بار کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اس کو سب پتہ تھا، تو پھر بھی اس کو بالکل جیسے پریشانی ہوتی ہے، کیا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو، بالکل بھی نہیں تھا، وہ بالکل ہنسی خوشی ہنستی کھیلتی ICU کے گیٹ پہ میں اس کو سی آف کر کے آیا ہوں۔ جب اللہ حوصلہ دیتا ہے تو حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اوورسیز دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈونیشن چاہتے ہیں، کوئی فیملی فائنینشلی سپورٹ چاہتے ہیں، آن کیمرہ نمبر آپ کے اکاؤنٹ چلا دیں گے اگر آپ چاہیں، آپ کی اجازت ہو۔ نہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بس سب سے یہی درخواست ہے کہ میرے بہن کے لیے دعا کی درخواست ہے، دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اس کو کرپٹیں جنت کی ہوائیں نصیب، اللہ کا دیا سب کچھ ہے بس۔ بے شک نیک روح تھی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا ملک پاکستان جانتا ہے، اور اس مثال کو پاکستان کی تاریخ اور اسلام میں لکھا جائے گا۔ ان کی بہن کے لیے کمنٹ کیجیے گا، ان کے درجات بلند کے لیے کمنٹ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔